الحج اشہر معلومات، چند حج کے چند معلوم مہینے ہیں، یعنی جس طرح عمرہ ہے جب بھی چاہیں جا کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، حج ایسا نہیں ہے۔ حج کے لیے وقت اور مہینوں کا مقرر کیا جانا ہے۔ ویسے حج کے جو دن ہیں وہ صرف 5 بنتے ہیں، 8 ذوالحجہ سے لے کر کے 12 ذوالحجہ الحرام تک، یا کچھ ارکان 13 کو بھی ادا کر لیے جاتے ہیں۔ بہرحال مہینے جو حج کے گنے جاتے ہیں وہ 3 مہینے گنے جاتے ہیں، شوال المکرم، ذوالحج سے پہلے ذوالقعدہ، پھر ذوالحج، اور اگر ان کو بھی کلوز کیا جائے تو شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن، 2 مہینے 10 دن یہ کہلاتے ہیں، یہ حج کے مہینے قرار پاتے ہیں۔ اور مالک کائنات جل وعلا نے ان مہینوں کے اندر حج رکھا ہے، یعنی دور دراز سے جو لوگ سفر کرتے ہوئے شوال المکرم سے شروع ہو جاتے، کچھ ذوالقعدہ میں پہنچ جاتے، ذوالحجہ میں پہنچ جاتے، بہرحال اب تو سفر اور پھر وہ خاص مناسک حج 8 ذوالحجہ الحرام سے لے کر کے 12 ذوالحجہ تک، یا 13ویں کو بھی بعض لوگ کچھ ارکان ادا کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ 5-6 دنوں کے اندر حج مالک کائنات نے جو اہم ارکان ہیں ان کو رکھا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، یعنی حج کے مہینوں میں جو حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، اور نہ گناہ ہو، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو۔ 3 باتوں کا لحاظ کرنا ہے۔ رفث کا معنی ہے فحش کلامی، فحش باتیں، خاص طور پر خواتین کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے آپسی تعلق کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، یہ خاص کر کے رفث میں شامل ہے۔ تو ان سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور فسوق یہ دوسری بات ہے، اس کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام، یعنی گناہ اور برائی کے کام سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ جدال کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا کرنا۔ اب ان تینوں کے بارے میں کچھ ڈیٹیل آپ سماعت کریں گے، تو میں یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے کچھ باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، فحش گوئی یعنی گندی باتیں کرنا بد اخلاقی سے ہے، اور بد اخلاقی جہنم میں ہے۔ فحش گوئی، بد اخلاقی، یہ برے افعال ہیں، اور یہ وہ برے افعال ہیں کہ جو انسان کو جہنم کی طرف دھکیلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو فی زمانہ سفر حج اور حج کے سفر پر روانہ ہونے والے حجاج، پروانے مستانے، اگر ان باتوں کا خیال کریں تو ان کے شوق میں، ذوق میں، عبادت میں، ریاضت میں، اخلاقیات میں، کردار میں نکھار پیدا کرنے کی بے شمار باتیں ہیں، جن کے دلوں کے اندر ذوق عبادت ہوتا ہے، شوق عبادت ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے،
رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس مبارک سفر کے اندر لطف اٹھاتے ہیں، کیفیات ان کی بنتی ہے۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ اور کسی کہنے والے نے تو یہ بھی کہا ہے، حاجیوں سنبھل کے پاؤں رکھنا، یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو یہ مقامات مقدسہ مکہ اور مدینہ کے پیارے مقام، اس میں سفر کر کے جانے والے کو چاہیے کہ اپنے سفر میں تکلیفیں برداشت کرے، بوریت کا احساس نہ ہونے دے، پریکٹس، عبادت کی مشق پہلے سے جاری ہو، اور عبادت میں دل لگانے والی باتیں پہلے ہی سیکھ کر کے بندہ روانہ ہو، تاکہ سفر کے اندر پھر اس کی خوشگپیاں، سفر کے اندر بیہودہ کلام، دوستوں کے جھمیلے میلے، آپس میں گپ شپیاں، اس کا ماحول نہ بنایا جائے۔ گھر سے روانہ ہوتے ہوئے وہاں پہنچنے تک اور واپسی آنے تک ایک ایک لمحے کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ تصور کرے، اور قیمتی سرمایے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتی اعمال کرے، قیمتی اعمال کو بجا لا کر کے پوری زندگی کے لیے یہ ذخیرہ اکٹھا کر لے کہ یہ مبارک سفر میرا اس انداز کا ہوا ہے، تو پھر تو بارے نیارے ہیں، اور پھر تو اللہ کے کرم کی بہاریں بندہ لوٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہی ماحول جو عام روٹین میں ہوتا ہے اس سفر میں بھی وہی ماحول رکھیں گے تو پھر وقت ہمارا ضائع ہوگا، اور جب وقت ضائع ہوگا ذوق ختم ہوگا، ذوق ختم ہوگا لطف ختم ہو جائے گا، کیفیت بن نہیں پائے گی، جیسے گئے ویسے ہی واپس پلٹ کر کے آنا پڑے گا۔ تو یہ مبارک سفر جو ہے، سفر حج، اور حج کے ایام، پھر وہاں جا کر کے جو طواف و زیارت، خانہ کعبہ کی برکتیں اور مقامات مقدسہ کی برکات، پھر بالخصوص حرم پاک میں طواف خانہ کعبہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے ذکر اللہ کرتے ہوئے شدید گرمی کے باوجود اس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ طواف کیا، نہ کوئی کلام کیا یعنی فضول، نہ کسی کو تکلیف دی، اور ہر پھیرے پر، ہر چکر پر استلام کیا، یعنی حجر اسود کو بوسہ دیا یا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا، تو ہر قدم پر اللہ کریم اسے 70,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70,000 گناہ مٹاتا ہے، اور 70,000 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ 70,000 نیکیاں بروز قیامت بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ قیامت کے میدان میں بندہ اپنے ماں باپ سے بھی ایک نیکی وصول کرنے کو ترس جائے گا، جن سے یاریاں دوستیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی ایک نیکی کی کمی بندہ پوری کرنے میں ناکام رہے گا۔ تو جہاں طواف کعبہ خانہ کعبہ کرتے ہوئے اسے ہر قدم پر 70,000 نیکیاں مل جائیں، 70,000 اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، 70,000 درجات بلند کر دیے جائیں، تو اس حاجی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ حج کے ایام میں، سفر حج کے دوران
وہاں پہنچنے کے بعد پھر خاص مقام حرم کعبہ، حرم مدینہ، پھر خاص حرم کعبہ میں طواف، پھر طواف کے اندر ذکر اللہ، طواف کرتے ہوئے اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، یا ہر چکر کی جو دعائیں لکھی ہیں علماء نے ان کا مطالعہ کرے، کس مقام پر کیا دعا پڑھنی ہے یا تو وہ یاد کر لے۔ ہمارے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب کی مایہ ناز کتاب رفیق الحرمین، یہ حرمین کا ساتھی ہے، وہاں ہر چکر پہ کیا پڑھنا ہے اور مخصوص مقامات پہ کیا پڑھنا ہے، حتیم میں کیا پڑھنا ہے، ملتزم پہ کیا پڑھنا ہے، میزاب رحمت کے پاس کیا کرنا ہے۔ یہ کعبے کے جو 4 کونے ہیں، رکن اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، پھر رکن عراقی آتا ہے، پھر رکن جناب والا یمانی آتا ہے، پھر رکن شامی آتا ہے، رکن یمانی آتا ہے۔ یہ 4 کعبے کے کونے، اور 4 کعبے کے کونوں میں کس طرح ہمارے پیغمبر رسول اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی ہے، پھر باب کعبہ، پھر مقام ابراہیم، اللہ اکبر، پھر مستجاب، مستجار، ملتزم، اللہ اکبر، پھر حتیم پاک۔ یہ سارے کعبے کے جو حصے ہیں، ہر حصہ اپنے اندر برکات کثیرہ کو لیے ہوئے ہے، اور ان حصوں میں اللہ کریم کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، دعائیں کرنا، عجز و نیاز کا اظہار کرنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھنے میں کامیاب ہوا، تو بالخصوص یہ جو مقامات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جس سفر کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس سفر کے اندر بعض لوگ اکتاہٹ محسوس کر جاتے ہیں، بعض لوگوں کے مزاج میں تلخی پیدا ہوتی ہے، بعض کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، بعض تھکان کی وجہ سے اور بعض مختلف چیزوں کی وجہ سے، کھانے پینے کے نظام کو تبدیل ہونے کی وجہ سے، یا کھانے پینے کی قلت یا اس کی مقدار بڑھانے کی وجہ سے، یا اپنے مزاج کا آرام نہ ہونے کی وجہ سے اہل عرب سے چڑھنے لگ جاتے ہیں اور اہل عرب کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو حدیث کے مطابق میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث پاک کے مطابق اہل عرب سے ہمارا رویہ، ہمارا انداز، ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، سنیے بڑی پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث میں ہے کہ اہل عرب سے محبت رکھو۔ کیوں محبت رکھو؟ 3 باتوں کی وجہ سے اہل عرب سے محبت رکھو۔ نمبر 1، میں عربی ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں میں عربی ہوں، لہذا میری وجہ سے اہل عرب سے محبت کرو۔ نمبر 2، قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، اس وجہ سے اہل عرب سے محبت رکھو۔ تیسری بات حضور نے فرمائی جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، اس لیے اہل عرب سے محبت رکھو۔ مطلب حضور کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے اور جنتیوں کی زبان عربی ہونے کی وجہ سے اہل عرب سے محبت رکھو۔ اہل عرب میں کوئی عربی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی اہل عرب میں سخت مزاج ہو یا تند مزاج ہو یا خوش اخلاق ہو، ان سے پیار ہی پیار کرنا ہے۔ کیوں پیار کرنا ہے؟ وجہ میں 3 باتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور تینوں کی وجہ سے اہل عرب سے ہمیں پیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ صاحب بہار شریعت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں سب عربیوں سے بہت ہی نرمی کے ساتھ
پیش آیا جائے۔ اگر وہ سختی کرے تو ادب سے برداشت کیا جائے۔ اس پر اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا گیا۔ یعنی اہل عرب کی سختیوں کو برداشت کرنا، اہل عرب کی تلخیوں کو برداشت کرنا، اہل عرب کی مصیبتیں ڈھانے کو برداشت کرنا، اس پر وعدہ شفاعت ہے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خاک افتاد دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ میرے کریم آقا کی شفاعت چاہیے تو اہل عرب سے نرم مزاجی سے پیش آئیے، اہل عرب سے تلخیوں سے پیش آنے کی بجائے نرم ہو جائیے، اہل عرب سے پیار کیجیے، اہل عرب سے محبت کیجیے، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کیجیے۔ اور سفر کے دوران حاجیوں کو چاہیے ہوٹل کی تنگیاں، سفر کی تنگیاں، گاڑی کا لیٹ ہو جانا، ہوٹل کی صحیح جگہ کا نہ ملنا، حرم شریف سے دور جا کر کے پڑاؤ کرانے والے کرا دیتے ہیں، یہ سفر کی مشقتیں زبان پر بندہ قفل مدینہ لگا لے تو بہتر ہے۔ وہاں کھانوں پہ اعتراض کرنا، ہوٹلوں پہ اعتراض کرنا، رہائش پہ اعتراض کرنا، آرام کرنے میں اعتراض کرنا، یہ تلخیاں جو سفر کی ہوتی ہیں ان کو بندہ بآسانی برداشت کرنے کی کوشش کر لے۔ ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو عمل جتنا مشکل ہوتا ہے میزان عمل پہ اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ تو حجاج کرام چونکہ تیاریوں کے مراحل میں ہیں، سفر کی تیاریوں میں ہیں، کمپلیٹ سفر کر چکے ہیں، اور بعض جگہوں سے ظاہری بات ہے روانگی کے معاملات بھی ہو چکے، اور مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں عشاق جلوہ گر بھی ہو چکے اور ہونے جا بھی رہے ہیں، اور ہر وقت وہاں تو یہ ہجوم عاشقاں ظاہری بات ہے لگا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہا حج کے دوران تم نے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کبھی جگہ پہ جھگڑا، کبھی بیٹھنے پہ جھگڑا، کبھی چلنے میں جھگڑا، کبھی رش میں جھگڑا۔ تو یہاں خاص کر کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں بتایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے اندر جھگڑا نہیں کرنا۔ ظاہری بات ہے وطن بھی اپنا نہیں ہے اور شہر بھی اپنا نہیں ہے، شناسائی بھی اتنی نہیں ہے، تو وہاں تلخیوں پر آ کر کے جھگڑا کرنا قرآن نے اس کو منع کیا ہے کہ وہاں کی تلخیوں پر بھی صبر کی توفیق اللہ دے دے۔ تو زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو یہ حج کے ثواب لوٹنے کے لیے ہم نے ان مقدس مقامات پر بالکل صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور اگر آپ جا رہے ہوں یا ہمارے ناظرین جا رہے ہوں یا سامعین جا رہے ہوں یا ان کے اعزاء اقربا جا رہے ہوں، ان کو دو لفظ رٹا دیے جائیں۔ ایک تو شکرن، شکرن جیسے ہم کہتے ہیں شکریہ شکریہ، شکرن شکرن یہ لفظ رٹا دیں۔ دوسرا جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، کسی نے پانی پلا دیا جزاک اللہ خیرہ، کسی نے راستہ دے دیا جزاک اللہ خیرہ، شکرن شکرن، یہ دو لفظوں کو رٹ لیجئے اور یہ اپنے ورد زباں بنا لیجئے، شکریہ ادا کرتے رہیے، اللہ کے حضور جزا ملنے کی دعائیں دیتے رہیے۔ شکرن جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، شکرن شکرن۔ تو یہ دو لفظ جو ہیں یہ ہمارے حجاج کو اپنی زبان پر جاری کرنے ہوتے ہیں، تو جس سے ہم فضول چیزوں میں بچ جائیں گے اور فضولیات سے بچ جائیں گے، اور جب فضولیات سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ قدم قدم پر برکات کثیرہ لوٹنے کو مل جائیں گی۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا،
بس میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ تو یہ تمام مشارق و مغارب حضور کی نگاہوں میں ہے، مکہ بھی حضور کی نگاہوں میں ہے، مدینہ بھی حضور کی نگاہوں میں ہے، اور یہ مکہ مدینے میں جو عشاق ہیں وہ بھی حضور کی نگاہوں میں ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی حضور کی نگاہوں میں ہیں۔ تو بندہ تصور میں لائے، میرے حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے حضور مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، میرے حضور اپنے دیار اقدس میں مجھ نکمے کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کی کیفیات بنتے بنتے بن جائے گی۔ کیا کمال کیا میرے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی نگاہ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ہے وہ نجم میں ان کی بینائی کی۔ لوگ کہا کرتے ہیں سمتیں 4 ہوتی ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سمتیں 6 ہوتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، شش جہت یہ 6 کی 6 سمتوں میں حضور دیکھتے ہیں۔ شش جہت سمت مقابل آمنے سامنے، شب و روز رات اور دن ایک ہی حال، جس طرح حضور دن میں دیکھتے ہیں اسی طرح حضور رات کو دیکھتے ہیں، جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، جس طرح دائیں دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سارے انداز میرے حضور کے اس مبارک کلام میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیے۔ کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا دھوم ہے وہ نجم میں ان کی بینائی کی۔ تو جب بندہ حضور کی نظروں میں رہے گا تو کمال در کمال ہوتا جائے گا۔ حضور کی نظروں میں رہیے، بلندیاں پا جائیں گے، نظروں سے گر جائیے تباہ ہو جائیں گے، ہاں وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ سے گرا کر کے چھوڑ دیا تو پھر کہیں کے نہیں بچیں گے۔ تو سفر حج کے دوران ایک تو نہ فضول فحش کلام میں پڑھنا ہے، نہ گناہ کی باتیں کرنی ہے، اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں یہ 3 باتیں مالک نے پیار محبت سے امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مالک حقیقی نے سمجھائی ہیں۔ ان باتوں کو ہم نے بڑے ہی غور سے سنا بھی ہے، اور اس پر باہمی ہم نے غور و فکر بھی کرنا ہے، پھر اس سے غور و فکر کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو سفر حج کے دوران سامان سفر کو انسان کو چاہیے کہ پورا رکھے۔ پورا کیوں رکھے؟ کہ سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، کہیں بندہ وہاں جا کر کے بھکاری نہ بن جائے، ہاتھ نہ پھیلائے، تو اپنے سفر کو پورا رکھا جائے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 197 میں یہ بھی ہے، فرمایا وَتَزَوَّدُوا، ارشاد فرمایا اور زاد راہ ساتھ لے کر کے چلو، ضرورت کا سامان ساتھ لے کر کے چلو، ضرورت کی اشیاء، ضرورت کے اخراجات، ضرورت کا سامان، ضروری اشیاء خرد و نوش، ادویات، یہ ہمراہ رکھو تاکہ ٹینشن سے تمہیں نجات مل جائے، اور ٹینشن تمہارے پاس بھی آ جائے تو صبر کا دامن پھر بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور پھر ناحق سوال کرنا یہ گناہ لکھا گیا ہے، اور ناحق سوال کرنے والوں کے بارے میں بڑی وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جس میں ایک حدیث یہ ہے، جو شخص بغیر حاجت کے سوال کرتا ہے گویا وہ انگارے کھاتا ہے، آگ کے انگارے کھاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے، اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے چاہے زیادہ مانگے۔ تو جو بندہ زیادہ راہ ساتھ لے کر کے چلے گا وہ سوال کرنے سے بھی بچ جائے گا، اور سوال اس کے بالکل مزاج کے خلاف ہونا چاہیے۔ بامر مجبوری جہاں سوال کرنا ہوتا ہے وہاں شریعت ظاہری بات
اجازت بھی دیتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مقبول حج کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حج قبول ہو گیا تو جنت پکی ہو گئی، حج قبول ہو گیا تو جنت کا انعام مالک کائنات نے عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ میرے کریم آقا نے ایک مقام پہ فرمایا، وہ حج جس میں کھانا کھلانا ہو، سلام کو عام کرنا ہو، وہ حج مبرور ہے۔ اب حاجی کو حکم ہے کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے، تاکہ یہ مقبول حج کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلے جو کلام سنا وہ یہ تھا، کریم آقا علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، جب میں مسلمان ہوا تو سب سے پہلے میں نے کریم آقا کی زبان حق کے ترجمان سے جو کلام سنا تھا وہ یہ تھا۔ کیا ہے؟ آپ اس کلام کو سنیے اور بات کو اختتام کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے یہ مبارک صحابی عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، یہ تین کام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میری پہلی ملاقات حضور سے ہے اور حضور کی مبارک زبان سے یہ کلمات میں نے سنے تو میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا اسلام اس قدر پاکیزہ مذہب ہے، اسلام اس قدر بلند و بالا مذہب ہے جس میں یہ تین باتوں کا ارشاد فرمایا گیا، سلام کو عام کرنے کا، کھانا کھلانے کا، اور رات کو جب سو رہے ہوں لوگ اٹھ کر بندہ نوافل کی ادائیگی کرے تو جنت کی ضمانت اسے رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 کو میں نے موضوع بنا کر کے تین باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ جو حج پر روانہ ہو رہے ہیں ان کو مبارک ہے، جو حاجیوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں ان کو بھی مبارک ہے کہ وہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی طرف جانے والوں کو روانہ کر رہے ہیں، اور جو جا رہے ہیں ان کو قدم قدم پہ احتیاط کا دامن پکڑے رہنا چاہیے۔ حاجیوں سنبھل کے پاؤں رکھنا، یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ جی ہاں، یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل۔ قدم قدم پر حضور کے عبادت کرنے کے انداز، حضور کے چلنے کے انداز، بیٹھنے کے انداز، سونے کے انداز، ارکان حج ادا کرنے کے انداز کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اس سفر کو مبارک سفر بنائیے اور آئندہ سال آپ اور میں بھی حج کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ جو جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ آج کل حج کی فلائٹیں روانہ ہونا چاہتی ہیں تو حج کے ایام ہیں، ظاہری بات شوال المکرم، ذوالقعدہ اور پھر ذوالحج، یہ 3 مہینے حج کے کہلاتے ہیں، اور خاص جو دن ہوتے ہیں 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک، یہ 5 ایام خاص مناسک حج کے ایام ہوتے ہیں۔ تو ان میں ہم برکتیں لینے کے لیے یہ تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ کچھ اور مبارک ذکر لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔